مظلوم وہ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ظالم وہ ہے جو دنیا میں جس کی تعداد سب سے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل ظالم نہیں ہے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یہ ظالم۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے شاید ہم اس سے زیادہ ہی کے مستحق ہیں۔ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یاد ہوگا راحیل شریف صاحب کے سربراہی میں ایک اسلامی فوج بنی تھی، کہاں ہے؟ سید عاصم صاحب، آپ سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور سالار مسلمان کنٹری کے سب سے بڑی فوج کے سپلا سالار بھی ہیں۔ تمام اسلامی ممالک میں سب سے پہلے جس کا گریبان پکڑا جائے گا حافظ صاحب، وہ آپ کا پکڑا جائے گا۔ اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے کسی کو توفیق ہوئی نہیں ہوئی نا، ہم جا کے لڑ تو نہیں سکتے۔ یہودیوں کی جو پروٹیکٹ ہے اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی UN ہو ان ظالموں میں سیر فہرست ہیں جو ان مظلوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں در پردہ۔ امت مسلمہ اس وقت کفا کے لوگوں کا کردار ادا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اور پریزیڈنٹ آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن ملک محمد ندیم کے ساتھ۔ ہم ان سے پوچھیں گے مسئلہ فلسطین اسرائیلی جارحیت کے بارے ان کا کیا موقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے بات چیت یہ بھی کریں گے کہ حکومت پاکستان اور ہمارے ریاستی ادارے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے بارے جو اقدامات کر رہے ہیں ان کا کوئی نتیجہ خیز حل نکلے گا یا نہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان 57 اسلامی ممالک میں ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کے ریاستی ادارے اور ریاستی مشینری، ہمارے دفاعی ادارے، فلسطین کے بارے جو ان کی حکمت عملی ہے، جو پیش رفت ہے، آپ اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آپ کا چودھری صاحب اور آپ کے چینل BNN کا، اور آپ نیولی پاکستان میں آپ نے لانچ کیا ہے، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے ادارے کا جو پروفائل ہے وہ بڑا اچھا ہے، اور بزنس کمیونٹی کی آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور اب زیادہ مؤثر انداز میں آپ یہ آواز اٹھائیں گے۔ آج جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ کل دنیا میں مسلمانوں کی کم و بیش آبادی ہے۔ مظلوم وہ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ظالم وہ ہے جو دنیا میں جس کی تعداد سب سے کم ہے، یعنی شاید 1 کروڑ، شاید 1.5 کروڑ۔ جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کی، اور اس خطے کی بات کر رہے ہیں جہاں اسرائیل ایک ڈاٹ کی مانی ایک ملک ہے، اور اس کے لیفٹ رائٹ سراؤنڈنگ ہر طرف مسلمان ممالک کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل ظالم نہیں ہے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یہ ظالم ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے شاید ہم اس سے زیادہ ہی کے مستحق ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ شرمناک افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مظلوم بچوں کو مار رہا ہے، سویلین کو مار رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، قیامت وہاں پہ برپا ہے۔ میں شاید اس پہ احتجاج نہیں کروں گا، میں اسرائیل کے ظلم پہ احتجاج نہیں کروں گا، میں امت مسلمان کے لیڈروں کے رویے کے اوپر نہ صرف احتجاج کروں گا اور ان کی مذمت کروں گا کہ وہ شرمناک حد تک بے حس ہو چکے ہیں۔ 57 ملکوں کی مسلمان ممالک کے سربراہان کہاں ہیں؟ آپ کو اور مجھے یاد ہوگا راحیل شریف صاحب کے سربراہی میں ایک اسلامی فوج بنی تھی، کہاں ہے؟ دنیا کا اکلوتا اسلامی کنٹری کا ملک، ایٹمی پاور جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، پاکستان، جس کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک افواج ہے، نمبر 1 ایجنسی ISI، وہ بھی پاکستان میں۔ دنیا بھر کے جدید ترین ٹیکنالوجی والے میزائل اس کے بھی ہم مالک ہیں، لیکن ایک مظلوم فلسطینی کے بچے کے نہیں ہے۔ میرے کیا ریاست نمبر 1 ایجنسی، دنیا کی سب سے بہترین افواج میں سے ایک مسلمانوں کی فوج، سپہ سالار سید عاصم صاحب،
آپ سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور سالار مسلمان کنٹری کے سب سے بڑی فوج کے سپلا سالار بھی ہیں. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. روز محشر کے دن تمام اسلامی ممالک میں سب سے پہلے جس کا گریبان پکڑا جائے گا حافظ صاحب، وہ آپ کا پکڑا جائے گا. آپ کی نمبر 1 ایجنسی کا پکڑا جائے گا، افواج پاکستان کا پکڑا جائے گا. پبلک تو محبت بھی کرتی ہے، جذبات کا اظہار بھی کر رہی ہے. آج اسرائیل جو کر رہا ہے اور مغربی ممالک جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ نے وار کے دوران اسرائیلی کا دورہ کیا اور اسے گلے لگا کر اس کی داد رسی کرنے کی کوشش کی اور پوری دنیا کا باعثہ پیغام دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے کسی کو توفیق ہوئی نہیں ہوئی نا؟ اس لیے میں نے کہا ظالم اسرائیل نہیں ہے، ظالم حکمران امت مسلمہ ہے. میں سب یہ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے بزنس کمیونٹی میں کیا کر سکتا ہوں. میں اور میری طرح 24 کروڑ جو عوام ہیں، ہم مظلوم فلسطینیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور، ہم جا کے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ان کی یہودیوں کی جو پروٹیکٹ ہے اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تو میں قربانی دے سکتا ہوں. آپ کا اور میرا سب کا ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را فلسطین کی مدد کیجیے، باتوں سے نہیں، مذمت سے نہیں، عملاً کیجیے. جس کے پاس جو کنٹرول ہے، جو کر سکنے کی صلاحیت ہے، اس کے مطابق کیجیے. میرے پاس سب سے بڑا کنٹرول یہ ہے کہ میں آج سے جس دن سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، میں نے اور میری فیملی میں یہودیوں کے پروڈکٹ استعمال کرنا چھوڑ دیے. شکریہ. ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس، پریزیڈنٹ آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن ملک محمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ یونائٹڈ نیشن پاکستان کا ایک عالمی ادارہ جو انسانی حقوق کا بھی علمبردار ہے، جو اقوام عالم کے حقوق کا بھی علمبردار ہے، اور اسی طرح ایک OIC ہے جو مسلم امہ کا ایک ادارہ ہے جو 57 اسلامی ممالک کے حقوق کا اور ان کے جذبات کا ترجمان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اداروں کے جو ان کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق یہ کوئی کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور فلسطین کے لیے؟ یہ دونوں باتیں مذاکرہ خیز ہیں. جب میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے بتا دی، 57 اسلامی ممالک کے اور یا پوری دنیا کی UN ہو، یہ سب کے سب ان ظالموں میں سیر فہرست ہیں جو ان مظلوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں در پردہ. اسلامی ممالک کے تمام سربراہان اس ظلم میں شامل ہیں، اور جو UN ہیں وہ تو کفار، قرآن کے واضح الفاظ ہیں، کافر تمہارے دوست نہیں. کافر تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے مشن میں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس کی بڑی وضاحت میں دے چکا ہوں. فقط 2 لفظ میں یہی کہوں گا کہ میں اس جہاد میں، آپ اس جہاد میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. سربراہان اسلامی کنٹریوں سے تو امید وابستہ رکھنا. یہ بے حس، بے شرم اور بے حمیت لوگ ہیں، ان کی غیرتیں جا کے سو گئی ہیں. آج کوئی امت مسلمہ کا لیڈر مذمتی بیان سے آ کے کوئی اسٹیپ اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ تو عوام ہے پوری دنیا میں اس ظلم کے خلاف آوازیں جو اٹھا رہی ہیں، جس میں بلا تفریق کسی بھی مذہب کے ہر مہذب آدمی اس پہ آواز اٹھا رہا ہے. اگر کوئی آواز سے نہیں اٹھا رہا، جو عملی اقدامات نہیں کر رہا، وہ اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں اور میں خود ہوں. مجھے کم از کم یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے اس کا استعمال بند کر دوں، ان کو معاشی اور مالی طور پہ ان کو نقصان بچاؤں. عسکری ونگ وہاں پہ جو حریت پسند لوگ اپنی آزادی جنگ لڑ رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو میں بھی تو مالی طور پہ ان کے جہاد میں لے سکتا ہوں. وائی ناٹ میں اور وائی ناٹ یو؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں امت مسلمہ؟ یہ سارے پپٹ لوگ ہیں، ان کا مذہب اور ہمارے مظلومت سے کوئی تعلق نہیں.
یہ ظالم اسرائیل نہیں ہے، امت مسلمہ کے تمام لیڈران ظالم ہیں۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت پر اور مسلمانوں پر جو بدترین مظالم ہو رہے ہیں، اس پر عالم اسلام کا کردار کیا ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا کویشچن کیا جی آپ نے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، کربلا اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ امت مسلمہ اس وقت کوفہ کے لوگوں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فلسطین کے لوگ اس وقت شہادت حسین کے سبق پہ عمل پیرا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے شہداء کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو حضرت امام حسین کے سبق پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے حق پہ کھڑے ہیں، اور شہداء کی باغات میں انشاءاللہ ان کا استقبال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ اور امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں، یہ کوفہ کا کردار جو ادا کر رہے ہیں، ان کو اس وقت روز محشر میں اللہ کے نبی کے آگے جواب دینا ہوگا۔ یہ جو امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کوفہ کے ساتھی ہیں۔ کربلا دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، مظلوم فلسطین آواز دے رہے ہیں، اور ہم سب بے حس تماشائی بنے ہوئے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا پیرو جواں بےتاب ہو، پرنم لہجہ اور مغموم دل اور آنکھوں پر ایک نمی، اور یہ ایک درد دل رکھنے والے اہل ایمان پاکستانی مسلمان کے یہ جذبات ہیں اور یہ آواز ہے، اور یقینی طور پر کروڑوں پاکستانیوں کے یہی جذبات ہیں۔ ہر مسلمان بھائی اپنے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے یہی جذبات رکھتا ہے جو جذبات ملک محمد ندیم صاحب کے ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس سیشن میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس، پریزیڈنٹ آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن ملک محمد ندیم۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین اور اقوام عالم کی بے حسی اور پاکستانی اداروں کے اس میں خاموش کردار پر بات چیت کی۔ تو آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔